السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 73 کا درس شروع ہوا تھا، جس کا عنوان تھا باب بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث کا درس ہوا ہے اور آج بھی کچھ احادیث کا درس ہوگا، بلکہ آج یہ باب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده۔ واختص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك۔ یہ ایک دوسری سند ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا عبد الملک بن شعیب نے، اور انہوں نے سنا اپنے باپ شعیب بن لیث سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا میرے دادا سے لیث سے۔ وہ کہتے ہیں حدثنی وقیل بن خالد، وقیل بن خالد نے روایت کی ابن شہاب سے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے عروہ کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے کہا، گویا اس سند میں یہیں سے ذکر ہے، اور آغاز وحی کے تعلق سے جو ابتدائی باتیں ہیں اس سند کے تحت ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس لوٹ کر کے آئے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، اور پچھلی حدیث میں آیا تھا ترجف بوادرہ، یعنی آپ کے موڈے اور کندھے کی گوشت کا حصہ ہل رہا تھا۔ تو کسی گھبراہٹ کے موقع پر دونوں بات ہوتی ہے، آدمی کا دل بھی دھڑکتا ہے اور آدمی کے کندھے اور موڈے کا حصہ بھی ہلنے لگتا ہے۔ اور پوری حدیث بیان کی یونس اور معمر کی حدیث کی طرح۔ جو اس سے پہلے حدیث گزری ہے، تو اور انہوں نے ذکر نہیں کیا ان دونوں کی حدیث کا ابتدائی حصہ، کیا کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ۔ البتہ تابع یونس علی قولہ، یہ انہوں نے مطابقت کی ہے یونس کی ان کی اس قول پر۔ یہ کیا مطابقت کی ہے؟ یعنی متن کے اس ٹکڑے کے بیان کرنے میں موافقت کی ہے۔ تو انہوں نے مطابقت کی ہے یونس کی ان کی اس قول پر، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اس سے پہلے ایک سند میں آیا تھا فواللہ لا یحزنک اللہ ابدا، معنی یہ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے خدیجہ کی بات ذکر کی کہ اے چچا زاد بھائی،
آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ اور آگے کی روایت ہے یہ حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين انا امشي سمعت صوت من السماء فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئست منه فرقا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی یا ظہور وحی کا بیان چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی الاطلاق سب سے پہلے جو آیات اتری ہیں وہ تو یہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آیات کا نزول ہوا، اس کے بعد پھر ایک وقفہ ایسا آیا کہ آیات کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے فترۃ الوحی، یعنی یہ وحی نہ آنے کا وقفہ۔ تو فترۃ الوحی کے بعد سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ مدثر۔ اس حدیث میں اسی کا بیان ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور وہ بیان کر رہے تھے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ گفتگو کر رہے تھے فترہ وحی کے بارے میں، یعنی وہ زمانہ جب وحی کے آنے کی سلسلہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنے حدیث میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس درمیان کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے آواز سنی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا حرا میں وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر آسمان و زمین کے درمیان۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فجئست منہ فرقا، تو میں اس سے گھبرا گیا۔ اصل میں جو تو بعض راوی نے اس کو پڑھا ہے فجسست، یعنی جیم حمزہ سا مادہ ہو جاسن، یا جیم اور ڈبل سا مادہ ہو، معنی دونوں کا ایک ہے، یعنی فزعت و خفت خوفاً، میں ڈر گیا، میں لوٹ کے آیا اور میں نے کہا، تو گویا کہ چادر اڑانے کے بعد دوسری بات اس طرح پیش آئی ہے۔ یہ فترہ وحی کے بعد جب نزول وحی ہوا اور جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا آپ نے، تو آپ نے آ کے کہا خدیجہ سے زملونی چادر اڑا دو، تو لوگوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے کو پاک رکھو، یعنی اپنے جسم کو یا اپنے کپڑے کو، اور بتوں کو چھوڑے رہو۔ وہی الاوثان، یہ راوی نے الرجز کی وضاحت کی ہے۔ کبھی کبھی بعض راوی الفاظ حدیث میں کسی مشکل لفظ کی تشریح کر دیتے ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنث کی تشریح کی ہے، روایت گزر چکی ہے۔ ثم تتابع الوحی، پھر وحی کا سلسلہ کانٹینیو چالو ہو گیا۔ اور آگے کی روایت ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينما انا امشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير انه قال
فجسست منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمى والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. یہ گزشتہ روایت ہی کی وضاحت ہے کہ جابر نے سنا اللہ کے رسول سے کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ ثم فتر الوحی، پھر وہی آنے کی سلسلہ بند ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے وہی آنے کی سلسلہ بند ہو گیا. اسی موقع پر تو وہ سورہ اتری ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس لیے کہ جب وہی کی سلسلہ بند ہو گیا تھا تو ایک یہودی عورت نے آ کر کے کہا کہ اے محمد کیا تمہارے پاس شیطان کا آنا بند ہو گیا ہے؟ تو سورہ الضحیٰ کا نزول ہوا. خیر ثم فتر الوحی، یہ فطر فطر فطوراً و فطارن کے معنی ہوتے ہیں ساکن ہونا، نرم پڑ جانا، سست پڑنا، ٹھہر جانا. تو پھر وہی سست پڑ گئی، وہی کا سلسلہ رک گیا یہ تھوڑی مدت کے لیے. اسی درمیان کی میں چل رہا تھا، پھر انہوں نے یونس کی حدیث کی طرح ذکر کیا. البتہ ان کے الفاظ اس میں یہ ہیں اس متن میں فجسست منه فرقا، یعنی جیم ڈبل سا مضاف، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا. وہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے کہا الرجز الاوثان. یہ اس سند میں ایک راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، تو رجز کی تفسیر انہوں نے کی ہے. ثم حمی الوحی، پھر وہی سرگرم ہو گئی، یعنی وہی کا سلسلہ چالو ہو گیا. وہ تتابع، اور سلسلہ باقی رہا. قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس قال فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر الى قوله ورجز فاجر قبل ان تفرض الصلاة. یہ نماز سے فرضیت کے پہلے کی بات ہے. وہی الاوثان، اور وہ بت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تھے، نبی بنائے جانے کے سن 11 نبوی میں نماز فرض ہوئی ہے. نماز پڑھتے تھے لوگ، روزہ رکھتے تھے طریق ابراہیمی کے مطابق. تو وقال فجسست من کما قال عقیل، اور آگے کی روایت ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی قال سمعت یحییٰ یقول سألت ابا سلمى ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر فقلت او اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر فقلت او اقرأ قال جابر احدثكم اما ما حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى احدا ثم نوديت فنظرت فلم ارى احدا ثم نوديت فرفعت راسي فاذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فاخذتني رجفة شديدة فاتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. یہ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو سلمہ سے کہ کون سا قرآن پہلے اترا ہے، تو کہا کہ یا ایھا المدثر. میں نے کہا کہ کیا اقرا نہیں، یعنی سورہ علق نہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ ای القرآن انزل قبل، کون سا قرآن پہلے نازل ہوا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر. تو میں نے کہا اقرا نہیں. تو جابر نے کہا کہ میں تم سے بیان کر رہا ہوں
جس کو بیان کیا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت ذکر کی ہے، اس سے پہلے روایت آئی ہے کہ فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے نزول ہوا ہے اس کا سورہ مدثر کا، فترہ وحی کے بعد، اور علی الاطلاق سب سے پہلے اقرا کا نزول ہوا ہے، یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ اس میں یا تو اس حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ اول ما نزل بعد الفترہ، یعنی فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے جو جس کا نزول ہوا ہے وہ یا المدثر، یا ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ کو اشتباہ ہو گیا ہو جابر کے بیان کی وجہ سے، حالانکہ جابر کی روایت پہلے گزری ہے کہ انہوں نے فترہ وحی کا ذکر کیا ہے کہ فترہ وحی کے بعد سب سے پہلے نزول ہوا اس کا یا المدثر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر تو بحرا شہر، میں خلوت نشی ہوا، یعنی الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھا غار حرا میں 1 مہینہ۔ جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کیا تو میں اترا اور میں نے اپنے آپ کو وادی کے اندرونی حصے میں کیا، تو مجھے آواز دی گئی، میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر ڈالی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر آواز دی گئی تو فنظر تو فلم راہدن، پھر آواز دی گئی۔ اب ایسی صورتحال میں آدمی ایک انسان گھبرا جائے گا، تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو جبرائیل وہ ایک تخت پر بیٹھے تھے ہوا میں، فضا میں، ہوا میں فضا، تو کہتے ہیں کہ فاخذتنی رسفۃ شدیدہ، مجھے بڑی کپکپی لاحق ہو گئی۔ میں خدیجہ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ دسترونی فدسترونی فصبوا علی یمان، تو انہوں نے میرے اوپر پانی اڈیلا۔ تب اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یا ایھا المدثر کا علی الاطلاق سب سے پہلے اترنا یہ درست نہیں ہے، ھذا باطل والصواب ان اول ما نزل علی الاطلاق اقرا بسم ربک الذی خلق، وما قال جابر فهو محمول على اول ما نزل بعد الفترہ او ہو اشتبہ علیہ الامر، یا بیان کرنے والے پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔ تو یہ آیات اتری ہے، اور آخری آیت ہے، آخری حدیث اس باب کی کہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علی بن مبارک ان یحیی بن کثیر بهذا الاسناد وقال فاذا هو جالس على عرش بین السماء والارض، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ باب ختم ہوا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔